قبض ہو گئی نا تو چاہے تمہارے اعمال کیسے بھی ہو وہ اللہ تبارک تعالیٰ ہے ایک پل میں معاف کر دے گا. مومن کے ساتھ تم اگر دنیا سے گئے نا تو ایک پل میں تمہاری خطا معاف فرما دے گا, تمہارے گناہ معاف فرما دے گا. تم نے جو کیا ہوگا اللہ تبارک تعالیٰ بے پرواہی بادشاہ ہے, وہ چاہے پل میں معاف کر دے گا. لیکن شرط یہ ہے کہ اگر ہمارا ایمان مضبوط رہ گیا, ایمان ہمارا سلامت رہ گیا تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم دنیا سے جائیں گے نا تو آخرت میں, کیونکہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے امتی کی جو موت ہے نا, میرے امتی کی, میرے غریب امتی کی جو مرحومہ ہے, جو مرحومہ امت ہے, ان کی موت ہی ان کی بخشش کا سامان ہے. یعنی موت آنا ہی ان کے لیے بخشش کا سامان, یعنی اس طرف تمہاری روح قبض ہوئی اس طرف تمہاری بخشش ہو گئی. کیوں؟ تم نبی کی امتی ہو, تم جیسے ویسے کے نہیں, تم رسول کی امت بنا کر جو اللہ نے اپنا خاص بنایا ہے, اپنا قرب دیا ہے, اپنی نزدیکی دی ہے, اور اپنا دیدار اسی مہینے کے اندر, یہی معراج النبی کا مہینہ ہے. اسی مہینے کے اندر اللہ نے کتنے پیغمبر, کتنے نبی, کتنے رسول کو بھیجا, لیکن اللہ نے وہ خاص کرم کسی انبیاء پر نہیں. ہر ایک کا مقام ہے, مرتبہ ہے, کوئی حقیر نہیں, کوئی چھوٹا نہیں, ہر کوئی اپنے اپنے لحاظ سے مقام والا ہے, مرتبہ والا ہے. لیکن جو مقام تیرے اور میرے رسول کو اللہ نے عطا کیا ہے نا, تیرے اور میرے نبی کو جو اللہ نے عطا کیا ہے نا, وہ کسی نبی کو نہیں ملا, کسی پیغمبر کو نہیں ملا. کیونکہ ایک لطف ہوتا ہے, دیکھنے کا ایک لطف ہوتا ہے, اور دیکھنے کا ایک معیار ہوتا ہے. اگر ہمیں پتا چلے کہ پاکستان کراچی سے اگر کوئی اچھا بہترین نعت خواں یا اچھا بہترین کوئی مقرر تقریر کرنے کے لیے آ رہی ہے, کوئی پیر صاحب آ رہے ہیں, تو ہمیں ان کی ملاقات کا کتنا شوق ہوتا ہے, بےتاب ہو جاتے ہیں کب ہم ان سے ملے, کب ان کا دیدار کرے, کب ان سے ملاقات کرے, کہ وہ کہاں ہم کہاں. آج ہمارے یہاں وہ پدھارے ہیں, ہمارے یہاں آئے ہیں تو ہم بے چین ہو جائیں گے, بھیڑ لگا دیں گے, لائن لگا دیں گے, انتظار کریں گے, چاہے کتنا بھی وقت لگ جائے, لیکن ہم ایک دیدار یا ایک ملاقات ضرور کریں گے, کہ ایک لطف ہوتا ہے. تو اللہ ہر اپنا دیدار ہر ایک کو ایسا نہیں کرا دیتا, ورنہ وہ لطف نہیں رہے گا, وہ مزہ نہیں رہتا. لیکن ایک دیدار جو اگر کیا ہے, جو کیا ہے, اور اللہ نے اپنا دیدار اپنے آپ سے جس کو کرایا ہے, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, جو ہمارے اور تمہارے پیارے رسول ہیں, جن کا ہم امتی بن کر آئے, جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں. اسی نبی کو اللہ نے اپنا ایسا دیدار کرایا, ایسا دیدار کرایا کہ خود آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے صحابیوں, میں کیا بتاؤں کہ جب میں معراج النبی پر گیا, جب میں آسمانوں کی سیر کرتا ہوا, براقوں پر سوار ہوتا ہوا, جب وہاں پہنچا جہاں کوئی شے نہیں تھی, کوئی چیز نہیں تھی, حجابات اور تمام مقامات کو بے پار کر گیا, لا مکہ تک, اب اس کے بعد کوئی مکہ ہی نہیں ہے. وہاں میں پہنچا, اور جب وہاں پہنچا تو میں ایک گھبراہٹ, کیونکہ کوئی ایک انسان کہیں ایسی سنسان جگہ پر یا کوئی ایسی جگہ پر جاتا ہے تھوڑا سا دل کے اندر گھبراہٹ ہوتی ہے. میرے آقا فرماتے ہیں کہ میرے دل کے اندر گھبراہٹ ہو رہی ہے, میرے دل کے اندر گھبراہٹ کہ میں تنہا, میں اللہ سے آج ملنے آیا ہوں, کیسے ملوں گا, کس طرح سے ملاقات کروں, کوئی بے ادبی نہ ہو جائے. وہ رب ہے, وہ خالق ہے, پوری کائنات کو بنانے والا. تب میری گھبراہٹ سے میرے جسم پر پسینہ آیا, اور وہ پسینے سے جو بوند گری ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ضائع نہیں فرمایا, اس کا بھی گلاب بنا دیا. جو گلاب کے اندر آج خوشبو ہے نا, ہم جو درگاہ شریف پر چڑھاتے ہیں اچھے کام کے اندر, اور ایک اتنا لحاظ کر لینا, جو ہم گلاب ہے نا, جو گلاب ہے اور دوسرے پھول ہے نہیں, وہ گلاب ہے, وہ کبھی بھی ہم شادیوں میں بھی استعمال کرتے ہیں, وہ سیرے میں بھی آتا ہے, وہ پھول کے اندر آتا ہے, اور ہر جگہ پر آتا ہے. تو پھر وہ کیا ہے کہ وہ زمین پر یوں بکھرے ہوتے ہیں, کبھی کبھی ہمارے پاؤں اس پر گر جاتے ہیں, ہمارے پاؤں اس پر ہی پڑتے ہیں. آج تو ہم وہ گلاب کو یوں بچھاتے ہیں. چلو بات آگے نہیں بڑھانا. تو
وہ قدموں کے نیچے نہیں، کیوں کہ وہ گلاب کی خوشبو میرے نبی کے پسینے کی ہے، جو ہر چیز تبدیل ہو سکتی ہے لیکن وہ چیز کی خوشبو تبدیل نہیں ہو سکتی، اور وہ احترام والا اعزاز والا ہے۔ تو ہم ہمارے قدموں کے نیچے ہو نہیں، وہ اچھی جگہ پر چڑھانے کے قابل ہوتے ہیں، کیوں کہ وہ پھول کی کوئی قیمت نہیں ہے، پھول کا کوئی محض نہیں ہے، لیکن جو اس میں خوشبو بسی ہے ان کا مقصد ہے۔ پھول کا کوئی مقصد نہیں، ورنہ ایک گلاب نہیں، یہ گلاب ہے تو گلاب جیسے جیسے یہ پیلے پھول ہے، گلابی پھول ہے، اور پھول ہے، کتنے حسین سندر سندر پھول لگتے ہیں، لیکن جو سب سے اعزاز اگر کسی کو ملا ہے تو وہ گلاب کو ملا ہے، کیونکہ اس میں میرے مصطفیٰ کے پسینے کی خوشبو ہے، اور وہ بھی معراج النبی، یعنی میرے آقا معراج میں گئے تھے اور وہاں سے پسینہ آپ کا بہا تھا اور ان کی ایک بوند گری تو اللہ نے فرمایا کہ میرے نبی کی امت کے لیے ہمیشہ کے لیے اس کو خوشبو بنا دیا۔ وہ عاشق ہے، اور اللہ تو جانتا ہے نا بھائی، وہ عالم الغیب ہے، وہ آنے والا زمانہ ہر شے ہر چیز جانے والا ہے۔ اللہ جانتا تھا کہ میرے نبی کی جو امتی ہے آج میرے مصطفیٰ پر جتنا فدا ہے نا، وہ ان کی آل پر بھی اتنی فدا ہوگی، آل رسول پر بھی اتنی فدا ہوگی، اولیاء کاملین پر اتنی فدا ہوگی۔ آج ہم درگاہ پر جاتے ہیں نا تو اللہ جانتا ہے کہ میرے ولیوں کی تربتوں پر یہی گلاب ڈالیں گے، یہی گلاب ڈالیں گے، اس لیے اس گلاب کا اعزاز بڑھا دیا، اور وہ گلاب کا کوئی مقصد نہیں تھا، لیکن خوشبو میرے مصطفیٰ کی آئی تو ان کا بھی مقصد دیکھو کہ آج وہ ایسی جگہ پر ہے کہ جہاں احترام اور عزت پائی جاتی ہے، جہاں مقام ہوتا ہے، تو ہر چیز کے اندر کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ آج ہمیں اللہ نے بنایا، اس میں بھی اللہ کا مقصد ہے، اور یہ اللہ کا کتنا احسان ہے ہم پر کہ اللہ نے بنایا لیکن نبی کی امت میں بنایا، جو سب سے افضل ہے، سب سے اعلیٰ ہے، ایسے بہترین ہستی کی امتی ہمیں بنایا ہے، وہ نبی کہ جو اللہ کا دیدار کرے اور اللہ کہے کہ میرے محبوب ٹینشن نہ لو، تمہارا رب تمہارے سامنے ہے، اے محبوب تم فکر کیوں کرتے ہو، تمہارے رب نے بے سہارا نہیں چھوڑا ہے، تمہیں دنیا سے لے کر آسمانوں تک جو شیر کرائی ہے، وہ براقوں کی سواری بھی ہم نے تو بھیجی ہے، اور جو فرشتہ جو وحی اور کتابوں کی جو تختیاں لاتا رہا، اللہ کا کلام پیغام لاتا رہا، ان کا بھی اتنا مقام نہیں، وہ بھی ایک جگہ پر تھم گئے ہیں، لیکن تم کو آگے بڑھایا۔ وہ فرشتے بھی جن کی جہاں حد ہے وہیں تک ہے، جو عرش اٹھانے والے فرشتے ہیں تو صرف عرش اٹھا سکتے ہیں، عرش اٹھانے کے بعد ایسا نہیں کہ بھیا 4 فرشتے ہیں، چلو بھی 4 مثال کہ 4 فرشتے بھی تم تینوں اٹھا لو، میں اللہ کا دیدار کر کے آتا ہوں، نہیں، جن کی حد جہاں معین ہے وہیں تک ہے۔ عرش اٹھانے والے تو عرش ہی اٹھا رہے ہیں، روح قبض کرنے والے تو روح ہی قبض کر رہے ہیں، بارش برسانے والے بارش برسا رہے ہیں، ہوا چلانے والے ہوا چلا رہے ہیں، تو کوئی رزق دینے والا رزق دے رہا ہے، تو کوئی آفت اور بیماری سے تمہیں محفوظ کرنے کے لیے تمہارے آگے آگے ہوتے ہیں۔ جب ہم دعا کر کے نکلتے رہے اللہ تعالیٰ یہ کام کے لیے جا رہا ہوا، اللہ تعالیٰ تو محافظ ہے، تو حفاظت فرمانا، بس ہم نے دعا کر لی، لیکن اللہ نے ڈیوٹی فرشتوں کی لگا دی، ہمیں نہیں پتا، ہم تو سادھن میں مست ہے، گانے میں مست ہے، اچھی سانگ بجتے جا رہے ہیں، اور اس کے اندر ہم ماوا بھی کھاتے جا رہے ہیں، نہ جانے کیسی باتیں کرے جا رہے ہیں، لیکن گھر سے جو دعا پڑھ کے تو نکلا ہے اگر کچھ وسیلہ لے کر، تو اللہ نے تمہارے آگے فرشتوں کی لگا دیا ہے کہ میرا بندہ نے دعا کی ہے مجھ سے اور مجھ سے حفاظت کی دعا مانگی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے فرشتے مقرر کر دیے۔ اب جب تک تو وہاں سے جب تک تو اپنی منزل تک نہ پہنچ جائے اور وہاں سے تو واپس نہ لوٹ جائے، اللہ تعالیٰ تجھے بخیریت دے گا، تجھے تکلیف اور کوئی مصیبت نہیں آنے دے گا، کیوں؟ یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے محبوب کی امت پر اتنا کرم کیا ہے، رسول کی امت پر اتنا کرم کیا ہے، اس لیے کہ تم گھر سے جاؤ نا تو وسیلہ لے کر جاؤ، دعائیں لے کر جاؤ، بزرگان نے دین کا آستانہ رکھنا پڑتا ہو، تمہارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، بلکہ گاڑی میں بھی
پہلے تو جیسی نگاہ پڑھ وہاں سے درود شریف چالو کر دو، بس درود شریف پڑھ لو. درود شریف پڑھ کے بزرگان دین کا وسیلہ میرے نبی کا نام لے کر، صحابہ کرام کا نام لے کر، تمام جتنا جو تمہیں یاد ہو ذہن میں آتا ہو ان کا نام لے کر اور دعا کر دینا کہ اللہ تعالیٰ ان کا ثواب پہلے تم ان مرحوم کو بخشتا. تم ان مرحوم کو بخشو گے، تم اثارے ثواب کرو گے، تمہارے اثارے ثواب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کی قبر میں نور عطا فرمانا، یعنی قبر عذاب بچ جاتا ہے. وہ جو تکلیف میں ہے ہم نہیں جانتے کہ قبر میں کون انسان کس گناہ کی وجہ سے جکڑا ہوا ہے، کس سزا کا مستحق ہے، کس وجہ سے ان کو عذاب ہو رہا ہے، تکلیف ہو رہا ہے، ہم نہیں پتا. لیکن ہم نے ہر ایک قبر والے کے لیے تم نے وہ دعا کر دی، تم نے ان کے لیے بخشش کا سامان پیدا کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی قبر میں انوار بھیج دیے. ہمارا مانگنا، ہمارا کہنا، بس ہم نکل گئے، ہم نے پھر فکر نہیں کی میں نے وہ مانگا ہے اس کے بدلے میں کیا ملا ہوگا، کتنا فائدہ ہوا ہوگا، کیسا نور ہوگا، کس طرح سے روشنی ہوگی، اللہ تعالیٰ کس طرح سے بخشش کرے گا. ہم تو بس کہہ کے نکل گئے، لیکن ہم نے جو کہا ہے اللہ تعالیٰ نے فوری طور پر کر دیا. تو اگر یہ معمول ہر دن ہوتا رہے، ہر انسان 100 انسان اگر ہر دن میں نکلتے ہیں نا 100 انسان، تو سمجھو کہ ایک مرتبہ تم نے درود شریف پڑھا ہے تو دن میں 100 مرتبہ درود شریف ہو جائے گی. ایک کوئی انسان درود شریف پڑھتا ہے نا تو 100 درود شریف 100 انسان نکلتے ہیں. اگر 500 انسان نکلتے ہیں تو ایسا نہیں کہ ہر کوئی 500 انسان میں سے 500 پڑھنے والے ہو، لیکن ان میں سے کوئی 50 تو ہوگا نا، 500 میں سے 50 تو ہوں گے کہ جن کے کوئی عزیز سویا ہوئے ہیں، کسی کا باپ ہوگا، کسی کا دادا دادی یا کوئی پریوار سویا ہوا ہے، تو انشاءاللہ تعالی شہنشاہ ولی کا وسیلہ لے کر ان کی سارے ثواب کی نیت سے فاتحہ پڑھتے جاؤ. چلتے چلتے بھی فاتحہ پڑھ جاؤ، ایسی کوئی رکاوٹ نہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی ایسی روک ٹوک نہیں کی ہے. میرے آقا نے فرمایا کہ تم اگر سفر پہ ہو، نماز کا ٹائم ہو جائے تو تمہیں ضرورت نہیں کہ بھئی تم اتر کے نماز پڑھو. تم گھوڑے کی، ہاتھی کی، اونٹ کی سواری میں بھی ہونا تو تمہیں وہاں بھی اجازت ہے کہ تو اللہ کی بندگی کر سکتا ہے. ٹائم نہیں ہے، پوزیشن ایسی ہے تو سواری میں بیٹھے بیٹھے بھی عبادت کر سکتا ہے، گھوڑے میں سوار ہے، ریل گاڑی میں سوار ہے، گاڑی میں سوار ہے، تو وہاں بھی تو عبادت کر سکتا ہے. تو سرکاری بس میں بیٹھا ہے تو ہمارے لیے تو سرکاری بس رکے گی نہیں، ہم روک نہیں سکتے کہ بھئی مجھے نماز کا ٹائم ہو گیا ہے. لیکن ہم اپنے آپ پر من میں یہ قابو نہیں کر سکتے کہ اللہ غیروں کا ملک ہے، غیروں کا حکومت ہے، لیکن میری نماز آئے نہ ہو، اس لیے میں یہاں بیٹھے بیٹھے اپنی ہی سیٹ پر اشارے سے میں نماز شروع کرتا ہوں، اے اللہ تعالیٰ تیری بارگاہ میں قبول فرما لینا. تو بس تو نے یہ نیت کی اور تو نے وہ ارکان جو اپنے من کے اندر، جس طرح سے تو رکوع سجدہ کر رہا ہے، جس طرح سے تو قیام کر رہا ہے، وہ من کے اندر ٹھانتا جا، اور جس مقام پر جو پڑھنا ہے، جیسے تو رکوع میں گیا تو سبحان ربی العظیم، سمیع اللہ لمن حمدہ، سجدہ میں گیا تو سبحان ربی الاعلیٰ، بس یہ تو تصور کرتا جا، پڑھتا جا، تیری نماز بھی ہو جائے گی، تیرے ثواب بھی ہو جائے گی، تیری نماز بھی قضا نہیں ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے وہ نماز کے لیے بھی روک ٹوک نہیں کی ہے. تو کیا دعا کے لیے ایسا ہے کہ تم بھی کھڑے ہو گئے دعا کرو؟ نہیں، تم اگر جا رہے ہو تو بس تم جاتے جاتے بھی دعا کر سکتے ہو، جو تمہیں آتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ وہ فائدہ ہوگا، ہمارے مرحوم کو فائدہ ہوگا، اور تم کسی کے لیے بھلائی کرو گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ عالم الغیب ہے، تمہارے لیے غیب سے مجھے بتا دے گا. اگر ہم دنیا سے چلے جائیں گے نا، آج ہمیں یہ فکر نہیں ہوتی، آج لاؤس پر آج اعلان ہوتا ہے، اعلان سن جا فلانا بھائی جو کالے 20 منہ آئے، کالے 40 منہ آئے، کا یہ ہے. کبھی یہ فکر نہیں کی کہ آج ان کا نام میری کانوں پر آ رہا ہے، اسی طرح میرا نام بھی یہی پکارا جائے گا، یا یہ لاؤس پر میرا نام بھی ہوگا، اور میری زیارت کا بھی اعلان اس طرح ہوگا، میرا 40 ماہ کا اعلان بھی اسی طرح ہوگا، میرا 6 ماہ سے اور 12 ماہ سے بھی اسی طرح ہوگا. کبھی فکر کی تو نے کہ آج دوسروں کا جو ہم سن رہے ہیں نا، وہی ہمارے ساتھ ہونے والا ہے، وہی اعلان ہمارے ساتھ برسوں سے یہ چل رہا ہے کہ آج ہم دوسروں کی خبر سن رہے ہیں تو ہماری خبر اور کوئی اور سنے گا. آج دوسروں کی زیارت میں جا رہے ہیں، جنازہ گاہ میں جا رہے ہیں، تو ایسا بھی ہمارے ساتھ بھی معاملہ ہونے والا ہے کہ ہماری جنازہ میں بھی کوئی اور ہوں گے، ہمارے محفلوں میں بھی کوئی اور ہوں گے. آج ہم مجلس میں بیٹھے نظر آ رہے ہیں، کل ہماری مجلس میں کوئی اور بیٹھنے والا ہوگا. جیسی کرنی ویسی بھرنی، جیسی کرنی ویسی بھرنی. تم آبا بو گے تو آبا نکلے گا، اور اگر تم وہاں ببول یعنی یہ باور تم بو گے تو باور ہی نکلے گا، وہاں سے پھر تمہیں انگور نہیں نکلے گا، سیف نہیں نکلے گا. آج تم مجلسوں کی توہین کرے بیٹھے ہو،
تو کیا کل تمہاری آج نہیں تو 100 سال تمہارے پہلے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ تمہاری عمر دراز ہو، لیکن ایک دن تمہیں جانا ہے نا، ایک دن تو مرنا ہے۔ تو آج تم محفل کی عزت نہیں کر رہے ہو اور محفل چھوڑ کر تم دوسری جگہ پر بیٹھے ہوئے ہو اور چوکا ہو جانے کے بعد تم آ رہے ہو، تو کل تیری بھی زیارت ہوگی نا، تو لوگ اس سے بھی بدسلوک کے ساتھ تیری مجلس میں بیٹھیں گے۔ تو تو بڑے بغیر وضو بڑے پاک ہے، بغیر وضو کے آگے بیٹھا ہے نا، کل تیری مجلس میں بھی ایسا ہوگا کہ لوگ ناپاک ہو کر بیٹھیں گے۔ کیوں؟ جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ تو جیسا ارادہ لے کر جا رہا ہے دوسروں کی مجلس میں، کیا تیری مجلس نہیں ہونے والی؟ تیری زیارت نہیں ہونے والی؟ تیری جنازہ نماز نہیں اٹھنے والی؟ کیا تیرا پروٹوکول نہیں جانے والا؟ کبھی دماغ کے اندر بات نہیں آئی، کبھی دل سے نہیں سوچا کہ میں آج ناپاک ہو کر کسی کے جنازے میں جا رہا ہوں، اللہ دیکھ رہا ہے، کل کیا میرے جنازے میں بھی ناپاک نہیں ہوں گے؟ مجھے نہیں پتا وہ جانے والے کتنا تڑپ رہا ہے، لیکن جب کل میں کب اس کے اندر ہوں گا نا جنازے میں، تو میں تڑپوں گا، تب مجھے پتا چلے گا آج مجھے اتنی تکلیف ہو رہی ہے، تو میں تو 50,000 جیسے مردوں کو ایسے ہی چلا جا رہا تھا برسوں سے۔ 40 سال ہو گئے، 40 سال میں کتنے جنازے کے ساتھ ہم گئے ہوں گے، وہ اسی طرح سے جا رہا تھا۔ تو میں نے کتنے مردوں کو تکلیف دی ہوگی، کتنے مرحوموں کو تکلیف دی ہوگی، آج مجھے احساس ہو رہا ہے، آج تکلیف مجھے معلوم ہو رہی ہے۔ تو میں نے تو کتنے مردوں کے ساتھ بس ہوئی، وہ ماوا پچکاری بات رہا تھا ساتھ میں چلا رہا اور سامنے والے تب وہ کیا بتائے لیکن سب سے درد وہ ان کو ہی ہے، غم ان کو ہی ہے، اور ماوا منہ میں ہو گیا، ان کو دیکھ کے منہ بند۔ حیا کرو یار، شرم کرو، جو تم کرو گے ویسا ہی ہوگا میرے یار، جیسا ہماری سوچ ہے نا اللہ تبارک تعالیٰ تم جو بھی سوچو گے، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے تو جیسا گمان کرتا ہے میں ویسا کرتا ہوں، تو دماغ کے اندر، ذہن کے اندر، مغز کے اندر تو جیسا گمان کرے گا رب فرماتا میں ویسا ہی کروں گا۔ اگر تو سوچے گا کہ میں یہاں سے جاؤں گا اور جاتے جاتے اگر میرے ساتھ کوئی حادثہ ہو جائے تو، اور تو نے سوچا نا تو تیرے ساتھ کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے، یا تیری بائک خراب ہو جائے، یا گاڑی خراب ہو جائے، یا کوئی پرابلم ہو جائے، اور تو کہے نہیں میں تو بس یہاں شہنشاہ ولی کا دیدار کر کے ان کا سلام کر کے نکلا ہوں نا، اب میں یہاں سے کیا دنیا کے چھیڑے میں بھی جاؤں گا نا تو انشاءاللہ تعالیٰ ایسا ہی میں واپس آؤں گا، تو اللہ تعالیٰ تمہیں ویسا ہی واپس کر دیتا ہے، تکلیف نہیں آنے دیتا، جیسا تمہارا گمان ہوگا۔ تو میرے یارو کسی کے بھی جنازے میں جاؤ، کسی کی بھی میت میں جاؤ، اپنے آپ کو صحیح کر کے جاؤ میرے یارو، صحیح کر کے جاؤ، اچھا بن کر جاؤ، کیونکہ سوچ ہے نا جیسی تمہاری سوچ ہے۔ مراد آباد کے اندر، اب بلخ کے اندر ایک مراد نام کا بادشاہ تھا، اور اس شہر کے اندر ایک غریب مزدور انسان تھا، غریب انسان تھا، اور غریب انسان جو اپنی ٹوٹی پھوٹی عبادت رب کی بارگاہ میں اس زمانے کے اندر، اس وقت کے اندر جو ہوتی تھی، وہ اس طرح سے عبادت کرتا، اللہ کو یاد کرتا، لیکن ان کی سوچ یہ تھی، ان کا ذہن ایسا تھا کہ میں ہر ایک کو گناہوں سے بچاؤں، یعنی سوچ ہوتی نا اللہ کے ولی، ایک ولی اللہ ہے، ایک اللہ کے ولی، تو اللہ کی بارگاہ میں کیا دعا کرتے ہیں، اے اللہ میں جانتا ہوں کہ جنت بھی بڑی ہے تو دوزخ بھی تو بڑی ہے نا، جیسی جنت ہے ایسی دوزخ بھی ہے، لیکن وہ اللہ کے ولی کی ایک سوچ کیا ہے، اے اللہ، اے میرے پروردگار، اے خداوند عالم، جب میں مر جاؤں، دنیا سے چلا جاؤں نا، اور اگر مجھے جہنم میں جانے کی، کیونکہ میرے عمل سے اللہ والے، لیکن یہ سوچ ہے، ورنہ اللہ والے تو بخشے بخشائے ہوتے ہیں، لیکن یہ سوچ ہے اے اللہ جب میں دنیا سے جاؤں اور جب تو مجھے جہنم میں پھینکے نا، تو اے اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں مجھے اتنا بڑا بنا، اتنا بڑا بنا، اتنا بڑا بنا دینا، اتنا بڑا کر دینا کہ پوری جہنم میں خود میں اکیلا ہی رہ سکوں، کوئی آنے کی جگہ نہ ملے، کسی کے آنے کی جگہ نہ ملے، پوری جہنم میں سما جاؤ، اتنا بڑا کر دینا۔ کسی نے پوچھا کہ اللہ کے ولی آپ ایسی دعا کیوں کرتے ہو اتنا بڑا؟ کیونکہ جتنے لوگ بڑے ہوں گے، جتنا سری زیادہ ہوگا، چوٹ اتنی زیادہ لگے گی نہیں، چوٹ زیادہ، اب کیڑی کو یوں پھینکو گے تو چوٹ لگے گی، مکوڑوں کو تھوڑا پھینکو گے تو تھوڑا وہ برم آتا ہے تھوڑا سا، اگر اسی جگہ پر تم کسی پرندوں کو یا کوئی چیز کو پھینکو گے تو اس کو چوٹ لگتی ہے، پھر انسان کو پھینکو گے تو جتنا وزن ہوگا اور جتنی اونچائی سے پھینکیں گے اس طرح سے اس کو تکلیف ہوگی۔ تو وہ کہا کہ مجھے اتنا بڑا بنا دینا، تو کہا آپ ایسی دعا کرتے ہیں
کہا کہ میں نبی کی امت ہوں، میں نبی کا عاشق ہوں، تو ہر ایک تو میرے نبی کی امت ہے نا، میرے نبی کی امت ہے، عاشق ہے، اس لیے میں دعا کرتا ہوں کہ میں جہنم میں اکیلا جلوں، میں اکیلا تڑپوں، اور کوئی جہنم میں کسی کے آنے کی جگہ نہ ملے، تاکہ جگہ نہ ملے اللہ تعالیٰ ان تمام پر رحم کر دے اور جنت میں چلے جائے، میں ایک جلتا رہوں لیکن تمام تو جنت میں جائے، میں ایک جہنم میں رہوں لیکن میری نبی کی سابقہ امت جنت کے اندر داخل ہو جائے، بس میری یہ آرزو تھی، یعنی یہ سوچ تھی کہ میں ایک تکلیف برداشت کروں لیکن میرا پوری میرے نبی کی امت ہے وہ جنت میں جائے۔ آج ہم نہیں محنت مزدوری کرتے، کبھی میں ایک بڑے حیران ہوتا ہوں لیکن میرا پریوار تو اچھی طرح سے ان کی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے، کوئی محتاجی نہ رہے، میں دن رات ایک کروں، میں چاہے دریا کے کانٹے میں بارش ہو، بجلی ہو، کڑکتے ہو، ہوا ہو، طوفان ہو، لیکن میں وہاں کانٹے پر بیٹھا رہتا ہوں، کیوں؟ میں ایک تکلیف برداشت کر سکوں لیکن میرے پریوار صحیح سے زندگی گزار سکے، اچھی طرح سے ان کے ارمان میں پورا کر سکوں۔ ہر ایک باپ کی، ہر ایک جن کی یہی سوچ ہوتی ہے، تو ولی اللہ کی بھی سوچ تھی۔ تو وہ انسان جو بلخ شہر کا تھا، وہ انسان مزدوری پر جاتا، جو کچھ ملتا تھا تو ان کا معمول تھا کہ گھر میں آج مجھے 5 روپے کی چائے چاہیے، 10 روپے کی کھنڈ چاہیے، اور اتنوں کی مجھے یہ پورا جو کھانے کا جو سامان ہے اتنا چاہیے۔ اب اتنا خرید لیتا، جو پیسے بچتے اب وہ پیسے سے وہ شراب کی دکان پر جاتا، جتنے پیسے بچتے بچاتا نہیں، صبح پر مزدوری جانا اور شام کو آ جانا، جو پیسے آتے شراب کی دکان پر جاتا، اور شراب کی دکان پر جا کر وہ شراب کی بوتلیں جتنے پیسے ہوتے، کہا کہ اتنی بوتلیں ہیں، اس پیسے کی کتنی آئے گی، کہا کہ 10 آئے گی، کبھی زیادہ بچ جائے تو کہا کہ 15 آئے گی، 20 آئے گی، وہ ساری بوتل مجھے دے دو۔ اب سب دیکھ رہے ہیں کیسا انسان ہے، اتنی بوتلیں لے جاتا ہے، پورا دن مزدوری کرتا ہے، پورا دن یہ کرتا ہے اور پیسہ ضائع کرتا ہے اور بچاتا نہیں اپنے پریوار کے لیے، اور شرابیں خرید رہا ہے۔ کیسا انسان ہے، حقیر کی نظر سے دیکھ رہے ہیں، وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا، وہ جاتا ٹھیلا لیتا، شراب کی بوتلیں ڈالتا، گھر آتا اور بیوی کو کہا تھا لے یہ سب سامان لے کر آیا ہوں، لے تو کھانا بنانے کی کوشش کر، کھانا بنا، اور میں جو چیزیں لے کر آیا ہوں وہ چیزوں کو وہ جا کے دوسرے کمرے میں جو ہال میں تھا وہاں جا کر وہ کچھ کر۔ اب ایسا ظاہری میں دو لوگ دیکھتے تھے کہ یہ شراب پی رہا، پھر کبھی اچھی مزدوری ملتی اور زیادہ پیسہ ملتا تو اسی شہر میں ایک فائسہ رہتی تھی، یعنی فائسہ سمجھ لیں، وہ فائسہ عورت ان کی مکان پر سیڑھی پر چڑھتا اور کہتا کہ عورت تو رات میں کتنا کماتی؟ کہا کہ بس میں رات میں ایک گراہک دیتی ہوں، ایک گراہک ہوتے ہیں، کبھی 2-4 گراہک ہوتے ہیں۔ کہا کہ تیری رات کی فیس کیا ہے؟ کہا کہ میری رات کی فیس یہ ہے، نکال دیتا، لیں گے تیری فیس، آج رات کسی کو مت بلانا، میں آ گیا، آج رات کسی کو مت بلانا، میں آ گیا ہوں۔ لوگ دیکھتے کہ یہ کیسا انسان ہے، شراب خریدتا ہے، فائسہ کے گھر پر جاتا ہے، یہ انسان مرے نا اس کی جنازے میں نہیں جانا چاہیے، اس کے کفن نہیں دینا چاہیے جماعت میں سے، اور اپنا مرنا بھی نہیں دینا چاہیے اس انسان کو، اور ایسے انسان کو اپنے قبرستان میں بھی دفن نہیں کرنا چاہیے، یہ سراسر شرک کرتا ہے، سراسر گناہ کرتا ہے۔ تمام بلخ شہر کے اندر یہ مشہور ہو گیا کہ یہ انسان ایسا ہے، فائسہ کے گھر بھی جاتا ہے، شراب بھی خریدتا ہے، اور کبھی مسجد میں نماز پڑھتے نہیں دیکھا، جمعہ میں آگے تو لاسٹ میں بیٹھے نظر آتا ہے۔ ایسا کرتا عمر گزرتی گئی، اب ایک دن تو وقت پورا ہونا ہے نا، ثم الیہ ترجعون، اللہ فرماتا ہے کہ لوٹ کر میرے پاس آنا ہے، اب وقت ختم ہونا، ان کی زندگی کے دن پورے ہو گئے، بازار میں گیا ہوگا کوئی چیز خریدنے کے لیے، رات کا اندھیرا تھا تو موت کا فرشتہ آیا، روح قبض ہو گئی، اور انسان وہی بازار کے اندر روح قبض ہو گئی، وہی پڑا ہے۔ اب پورے شہر والے دیکھ سمجھ رہے ہیں، جان رہے ہیں ان کا گھر کیا ہے، ان کا نام کیا ہے، ان کا پتہ کیا ہے، لیکن کوئی اس کو دیکھ نہیں رہا، پڑا ہوا ہے، بازار کے اندر پڑا ہوا ہے، کوئی چھو نہیں رہا ہے، کوئی یہ نہیں چاہتا گھروں پہ اٹھا کے ان کے گھر کے حوالے کر دے، پھر ان کے گھر والے جو انتظام کرے، بھائی جو حق بنتا ہے ہمارے مومن کے ذریعے سے کہ کوئی بھی مسلمان ہو تو ہم اس کو نہلاتے بھی ہیں، کفن بھی دیتے، پھر اس کا اعمال قبر کے حوالے کر دیتے، پھر اللہ جانے اور یہ بندہ جانے وہ اعمال، لیکن جو ہمارا حق ہے وہ ہمیں پورا کرنا ہے۔ ایسا نہیں کہ بے نمازی ہے تو اس کو کفن نہیں دینا چاہیے، بے نمازی کو غسل نہیں دینا چاہیے، بے نمازی تو ان کو دفن نہیں، بھائی وہ اس کے اعمال، کیا معلوم اللہ نے اس کی کون سی نیکی قبول کر لی ہو، مجھے تجھے نہیں پتا، لیکن اللہ کی بارگاہ میں وہ کبھی مقبول ہو گیا ہو، اچھا انسان بن چکا ہو، ہمیں نہ پتا ہو، اس لیے ہمیں ظاہری میں جو کرنا ہے وہ کرنا ہی ہے۔
اب وہ بلخ شہر کا جو مراد بادشاہ تھا، اب اسی رات اپنے سپاہیوں کو کہتا ہے کہ چلو یار میرا اتنا بڑا شہر ہے، عوام کو دیکھوں اور میں اپنی پہچان چھپا کر جاتا ہوں تو لوگ میرے بارے میں کیا بات کرتے ہیں، لوگوں کے بارے میں کیا بات، یعنی میں تمام کا ذہن لینا چاہتا ہوں۔ اس نے اپنا شاہی لباس اتارا اور ایک سادھارن لباس پہنا منہ پر، کیونکہ بلخ شہر کا بادشاہ ہر کوئی چہرہ پہچانا، لیکن یہ نقاب بکاب کر کے وہ بلخ شہر میں عام سادھارن انسان کی طرح چل رہا ہے، ان کے ساتھ سپاہی ہوتے ہیں لیکن وہ الگ الگ، یہ پتہ نہ چلے یہ بادشاہ ہے۔ اس طرح سے وہ سپاہی بھی ساتھ میں ہے اور وہ جا رہا ہے بلخ شہر کے اندر۔ ایک جگہ پر پھر دیکھیے، کسی سے پوچھا بھائی یہ بھیڑ کیوں نظر آ رہی ہے؟ بادشاہ ہے، مراد نام کا بادشاہ، کہا یہ بھیڑ کیوں لگی ہے؟ کہا کہ ایک انسان مر گیا ہے اور ان کی لاش پڑی ہوئی ہے لیکن کوئی چھوتا نہیں، اس کو کوئی ٹچ نہیں کرتا۔ کہا کیوں؟ کہا کہ کیا بتائے، پتہ نہیں یہ بادشاہ ہے کیا بتائے، ایسا ایسا کام کرتا تھا، شراب پیتا تھا اور فاحشہ کے مقام پر جاتا تھا، ایسا ایسا انسان تھا۔ کہا کہ بھائی انسان کی ناطے ہمیں کسی کی مدد کرنی چاہیے، انسان کی ناطے۔ اور پہلے کے جو بادشاہ ہوتے تھے وہ دیندار ہوتے تھے، پرہیزگار ہوتے تھے اور عالم ہوتے تھے، علم جاننے والے، شریعت پر چلنے والے ہوتے تھے۔ ایسا نہیں کہ بادشاہ ساری خالی بس یوں ہی بن جاتے، آج تو ہمیں کوئی بھی ہو تو بڑے سر پر گئی اونٹا چاہتا، ہم جانتے نہیں کہ بھئی یہ ہوگا، وہاں جا کے اس کو پھرپھریا دے گا تو کہے گا کہ اب تو سنا کیا کروں رکھی ہو ہے۔ کہا کہ جو یہ تمہارے گاؤں کے اندر اتنی سویدھا ملنے والی ہے، لیکن اس کے لیے اگر یہاں تم عرضی کرو گے یہاں نہیں تو اپارٹمنٹ لینا پڑے گا، پھر آگے بڑھ بولے یہ جنجر کا لیٹ نہیں بے بس اصل گام میں لیٹ نہیں پر پانی ہچو پہ بیجو ال بیجو تمہارا کائی ضرورت نہیں، اسی محنت مزدوری کریں کیوں ترہی تو وصل کیوں ترہی پانچ پر محمد تھوڑو ہے آؤں صبر بنا تو مدد گوش میں آؤج کر دیا۔ پر اگر پڑھا لکھا ہوگا تو وہ گاؤں کا سدھارا کرے گا، جانکاری ہوگا تو کچھ کرے گا۔ تو اس طرح سے تو پہلے بادشاہ ہوتے تھے نا، بادشاہ وہ بھی عالم ہوتے تھے، دیندار ہوتے تھے، پرہیزگار ہوتے تھے، اور بادشاہ بھی ایسے ہوتے تھے کہ وہ ان کی کبھی نماز قضا نہیں ہوتی تھی، کبھی نماز قضا نہیں ہوتی تھی، اور تہجد کے وہ پابند ہوتے تھے۔ آج تو ہماری فرض نماز چھوٹ رہی ہے لیکن تہجد نماز بھی کی وہ پابند ہوا کرتے تھے۔ تو وہ بادشاہ نے کہا چلو اپنے جاتے ہیں، وہاں جا کر بھی سب کو ہٹایا، کہا کہ بھائی کوئی جانتا ہے اس کو؟ کہا کہ ہاں اس کا یہ نام ہے، کہاں رہتا ہے؟ کہ یہ گلی کی جس سے مول پر رہتا ہے۔ کہا کہ بھائی اس کی لاش کو گھر تک پہنچاؤ، گھر والے کو انتظام کرے۔ نہیں نہیں یہ ایسے بدبخت انسان تھا، ہم ان کو کفن بھی نہیں دیں گے، اٹھائیں گے بھی نہیں، کھانا بھی نہیں دیں گے، اور ان کو ہم ان کی جنازے میں بھی شامل ہوں گے، اسے تو یہ ایسا انسان تھا۔ کہا کہ بھائی نہیں، انسان کے ناطے ہمیں مدد کرنی ہے، پھر اس کا وہ جانے، اس کا اعمال جانے، وہ رب جو فیصلہ کرے گا، ہم سزا دینے والے نہیں ہیں۔ کہا کہ نہیں ہم نہیں کریں گے۔ بادشاہ نے کہا کہ بھائی پتہ نہیں کہ سب کو یہ بادشاہ ہے، کہا کہ بھائی میں ان کے بدلے میں تمہیں کچھ پیسے دوں گا، لیکن میری مدد کرو، اس کو اٹھانے میں مدد کرو اور ان کے گھر تک پہنچاؤ، میں تمہیں رقم دوں گا۔ اب کسی نے پیسے کے لالچ میں کہا کہ چلو آپ پیسہ دے رہے تو اٹھا کے ہم گھر پہنچا دیتے ہیں۔ اس کو اٹھایا، گھر پہنچا دیا، گھر پہنچا دیا۔ گھر پہنچانے کے بعد بیوی کو پتا چلا، سب بولے پھینکتے، سب پریوار والے کٹم والے آئے، اور پھر بیوی کو یہ بادشاہ کہنے لگا کہ خاتون تو اس کی جوزا ہے، اب اس کے اعمال کیا ہے؟ کہ کیوں؟ کہا کہ بازار کے اندر کب سے فوت ہو گیا ہوگا، کب سے روح نکل گئی ہوگی، لیکن کوئی ٹچ نہیں کرتا تھا، کوئی اس کے قریب نہیں جاتا تھا۔ اس کا کون سا ایسا عمل ہے کہ انسان سے دور کرتے تھے، دور ہی رہتے تھے؟ تو وہ بیوی روتی روتی کہتے ہیں کہ اے انسان کیا بتاؤں، میرا شوہر تو ایسا شوہر تھا ایسا کسی کا شوہر نہیں، میرا شوہر تو ایسا شوہر تھا۔ تو بادشاہ کہتا ہے، صدر مثال میں کہتا ہے کہ میں نے سنا ہے یہ شراب پیتا تھا، میں نے سنا ہے یہ فاحشہ کے گھر جاتا تھا، اور تو کہتے ہیں کہ میرے شوہر جیسا کوئی شوہر نہیں۔ بی بی روتی ہوئی ایک طرف لاش پڑی ہے، اور بی بی روتی ہوئی آنسو پوچھتی ہوئی کہتے کہ اے نوجوان، میرا شوہر ظاہر میں تو یہ گناہگار لگتا تھا، میں جانتی ہوں میرا شوہر کیسا تھا۔ کہا کیسا تھا؟ کہا کہ میرا شوہر مزدوری کرتا تھا، جو گھر کے راسن کی جو چیزیں ہوتی وہ خرید کر جو پیسے بچتے شراب کی بھٹی پر جاتا، شراب کی دکان پر جاتا، بوتلیں خریدتا، خرید کر گھر پر آتا، سارا سامان مجھے دے دیتا، اور وہ شراب کی بوتلیں لے کر ہمارے گھر کے پیچھے جو نالی ہے، جو گٹر ہے، وہاں وہ بوتلیں توڑ توڑ کر پھینک دیتا تھا۔ میں کہتا کہ یار تو ایسا کیوں کرتا ہے، پیسہ بھی ضائع کرتا ہے، تو اس کا عادی بھی نہیں ہے، تجھے اس کی خوشبو پسند نہیں ہے، تو کبھی منہ بھی نہیں لگاتا، پیتا بھی
نہیں ہے تو پھر دکان سے پیسے سے خرید کر لاتا ہے، یہاں آ کر تو کیوں اس کو پھینک دیتا ہے؟ تو وہ انسان میرا شوہر کہتا ہے کہ اے میری جوزا تجھے پتہ نہیں میں اتنی بوتلیں خرید کر اس لیے آتا ہوں تاکہ دکان والوں کا دھندا ہو جائے، دکان والے اپنی دکان بند کر دے اور کوئی گناہوں سے بچ جائے۔ انسان جو شراب کے لیے جاتے ہیں اور ان کے پاس والی کم بوتلیں ہوگی، کوئی انسان جائے گا کہا کہ بھئی آج تو کل مال ختم ہو گیا، تو اتنے انسان کم گناہ میں آئیں گے، تو میں انسان کو گناہوں سے ایسے نہیں روک سکتا، اس لیے میں اتنی بوتلیں خرید سکتا ہوں اور اتنی بوتلیں لا کر میں بہا دیتا ہوں تاکہ اتنے لوگ شراب پینے سے رہ جائیں، تو اتنی رات دن گناہوں سے انسان بچ جائے، بس میں یہ کرنا چاہتا ہوں۔ پھر کہا کہ وہ تو عورتوں کے پاس جاتا تھا رات بھر، کہا کہ کبھی کبھی پیسے زیادہ مل جاتے نا تو وہ فاحشہ کے گھر جاتے، کیونکہ فاحشہ گناہ کرتی، پوری رات جو ان کے پاس کوئی نہ کوئی آتا تو پوری رات زنا ہوتا، حرام کام ہوتا، میرا شوہر جاتا اس کو پوری رات کی قیمت دے دیتا اور دے دینے کے بعد وہ چپ سے وہاں سے گھر آ جاتا اور کہتا ہے دیکھ خبردار آج کی تجھے پوری فیس مل گئی ہے، پوری رقم مل گئی ہے، آج کی رات یعنی جو میں نے رقم دی ہے اسی پر گزارنا، آج کسی غیر کو نہ بلانا، کوئی حرام کام نہ کرنا، یعنی اپنی رات آرام سے گزارنا، کوئی تو عبادت کر سکتی ہے تو کوئی نماز پڑھ سکتی ہے یا کوئی عمل کر سکتی ہے، اگر کچھ نہیں کر سکتے تو آرام سے کھا پی کے سو جانا، لیکن آج کی رات حرام کام نہ کرنا، کیوں؟ آج میں نے تجھے پیسے دیے ہیں، تو وہ پیسہ دے کر اس عورت کو حرام کام سے بچاتا تھا۔ میرا شوہر کبھی اپنی نگاہوں سے زنا نہیں کیا، کبھی حرام کام پر نہیں گیا، نہ کبھی شراب پی ہے، نہ کبھی فاحشہ کے ساتھ ایسا سلوک کیا ہے، لیکن وہ اپنے مقصد میں اس طرح کے ساتھ، تو میں جانتی تھی، میں کہتی تھی ارے یار تو ایسا کرتا ہے، دنیا والے تجھے حقیر نظر سے دیکھتے ہیں، دنیا والے تجھے بد نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور تو ایسا کرتا رہے گا نا تو یہ جو پورے ہمارے بلخ شہر کے ہیں نا وہ تو کبھی مر جائے گا نا تو تیرے کانٹا نہیں دیں گے، تیرے جنازہ نماز نہیں پڑھیں گے، تجھے سواریں گے نہیں۔ تو وہ کیا کہتا ہے نہیں میں اچھا کام کرتا ہوں، میرا رب جانتا ہے، دنیا والوں کو نہیں دکھانا، لوگوں کو نہیں دکھانا میں اچھا کر رہا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں، نہیں میں جو کرتا ہوں چھپ کر کرتا ہوں، میرا اللہ دیکھتا ہے۔ اور میری بیگم سن، جب میں دنیا سے چلا جاؤں نا تو دیکھ لینا ہمارا بلخ شہر کا جو بادشاہ ہے مراد، جو ان کی چوکھٹ پر جانے کے لیے اجازت لینی پڑتی ہے، پرمیشن لینی پڑتی ہے، لیکن یاد کرنا آج میرا گھر کا ٹھکانہ نہیں ہے، میری فرش کا ٹھکانہ نہیں ہے، لیکن اتنا یاد کرنا اور کہنا کہ دیکھنا میرے گھر کی آج حالت ایسی ہے کہ بادشاہ ہمارے گھر کی طرف کبھی تھکنے بھی نہ آئے، لیکن میں کہتا ہوں کہ میرا اللہ جانتا ہے اور وہی بادشاہ میری لاش کو اٹھا کر میرے گھر تک لائے گا۔ دیکھنا میرے اللہ کے یہاں دیر ہے لیکن اندھیر نہیں ہے، وہ ہر چیز جانتا ہے۔ وہ سوال کہتا ہے کہ وہ بادشاہ میری لاش کو اٹھا کر میرے گھر تک لائے گا، اور دیکھنا وہی بادشاہ میری جنازہ نماز پڑھائے گا، اور وہی بادشاہ اپنے ہاتھوں سے مجھے قبر کے اندر اتارے گا، دیکھنا تم۔ تو بیوی نے کہا کہ تو چھٹیا گیا ہے، تیرا دماغ میں وہ بادشاہ تیری لاش کو اٹھائے گا، تجھے تیری جنازہ نماز وہ پڑھائے گا اور اپنی قبر میں تجھے اتارے گا اپنے ہاتھوں سے۔ کہا کہ دیکھ لینا، یہ دیکھ لینا۔ تو وہ روتی گئی، کہا کہ میرے شوہر تو کہتا گیا، میرا شوہر تو اپنے دل کے اندر یہ مجھے کہتا تھا، مجھے سنا تھا کہ بادشاہ آئے گا، لیکن دیکھا تم نے اے نوجوان، دیکھا بازار کے اندر لاش پڑی، کوئی چھونے کے لیے تیار نہیں ہے، آپ کا بھلا ہو کہ آپ اٹھا کر لائے۔ تو اس خاتون نے جب روتے روتے یہ چسکیاں لی تو وہ مراد آباد جو مراد نام کا بادشاہ کہا کہ خاتون تو مجھے جانتی ہے میں کون ہوں؟ کہا کہ نہیں نوجوان، میں آپ کو نہیں جانتی ہوں، میں گھر سے باہر نہیں نکلتی ہوں، میں کسی مرد کا چہرہ نہیں دیکھتی ہوں، مجھے کیا پتا۔ کہا کہ اے خاتون، تیرا شوہر جو کہتا تھا اللہ کی قسم وہ صحیح کہتا تھا، جو اللہ کا یہ اللہ کی حکمت ہوتی ہے، اور اللہ کبھی کبھی ایسی دل کے اندر بات ڈال دیتا ہے کہ ہم کہاں چلے جاتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا، ہمیں معلوم نہیں ہوتا، لیکن ہم وہیں چلے جاتے ہیں۔ تو کہا کہ خاتون، جو تیرا شوہر کہتا تھا نا بلخ شہر کا بادشاہ کوئی اور نہیں میں ہوں، جب اپنا نقاب اٹھایا تو پریوار والے کٹمب والے جتنے بیٹھے تھے دم ہو گئے، ایک دم کھڑے ہو گئے۔ بادشاہ اس حالت میں کہا کہ میری فوجوں اور کام والے شہر والے ان کو جلدی سے نہلاؤ، اپنے ہاتھوں سے میں ان کو کفن پہناؤں گا، اپنے ہاتھوں سے کفن پہناؤں گا، ڈنڈیرا پٹا دو کہ بلخ شہر کا بادشاہ مراد بادشاہ ان کی جنازہ نماز پڑھائے گا، خود میں پڑھاؤں گا، اور
آپ نے ان کی جنازوں کو تیار کروایا، غسل دلوایا، کفن پہنوایا، اور کفن پہنانے کے بعد جنازہ تیار ہو گیا، بادشاہ خود آگے امام بنا ہے اور اس کی جنازہ نماز پڑھ رہا ہے، پھر اس کو کاندھے سے اٹھا کر قبرستان تک لے گیا، اور قبرستان تک لے جانے کے بعد وہ قبر کے اندر اتر گیا اور کہا کہ آؤ میرے ہاتھ میں دو. کیوں یہ سچا اللہ کا بندہ تھا، یہ سچا اللہ کا بندہ تھا، یہ اللہ کا ولی بننے کے قابل تھا، وہ ایسا ویسا انسان نہیں تھا. وہ برا تھا. بادشاہ نے خود اپنے ہاتھ سے اس کی لاش کو قبر کے اندر اتارا اور دفن کر کے جو تمام پاڑی وغیرہ بند کر کے میٹھی میٹھی ڈال کر وہ بادشاہ، سلطنت کا بادشاہ جو حاکم ہوتا ہے، صحیح حکیم حکم جو تعمیل کرتا ہے اور صحیح حکومت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا فوراً قبول فرماتا ہے. جو عدل وہ انسان کرتا ہے وہ اسی جگہ پر کھڑے ہو کر رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، اے اللہ اگر میرے اعمال تیری بارگاہ میں قبول ہو اور میں فیصلہ صحیح کرتا ہوں اور میں حاکم اگر صحیح ہوں تو اے اللہ میری عرضیہ سن لے، اس بندے کی قبر میں نور عطا فرما، اس کی بخشش فرما دے، اس کے گناہ معاف فرما دے. تو غیب سے آواز آئی، اے مرادہ بادشاہ جب یہ انسان اچھا عمل کرتا تھا تب سے لے کر آج تک ہم نے ہر گناہ معاف فرما دیے ہیں. اچھی سوچ رکھو گے، اچھا کام کرو گے تو انشاءاللہ تعالی ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے جنازے میں کون ہوگا، لیکن اللہ عالم الغیب ہے، کوئی غیب سے پرہیزگار متقی اور اچھے انسانوں کو ہمارے جنازہ میں بھیج دے گا، قاعدہ دینے کے لیے بھیج دے گا، قبر میں اتارنے کے لیے بھیج دے گا، لیکن ہم اچھے بنیں گے تو. اس لیے اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت ثم الیہ ترجعون. ہر ایک کو موت کا ذائقہ، موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر ایک کو موت کا مزہ لینا ہے. پھر اللہ فرماتا ہے پھر ان کو لوٹ کر میرے سامنے آنا ہے، لوٹ کر میری بارگاہ میں آنا ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو باتیں ہم سنتے ہیں سناتے ہیں، اللہ تعالی ہم سب سے پہلے اس پر ہمیں، مجھے اور پھر آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس مقصد کے خاطر یہ محفل مجلس سجائی ہے اللہ تعالیٰ اس مقصد میں کامیابی عطا فرمائے، اور مرحومہ کی ایثار ثواب کی نیت سے کی اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور ہم تمام کو دین پر چلنے والا بنائے. آمین ثم آمین. وما علینا الا البلاغ المبین. واخر دعوانا